اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خالص اسی کو، پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے خشکی کی جانب تو یہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ ہم نے جو نعمتیں ان کو دی ہیں ان کا یہ انکار کریں، اور تاکہ یہ چند دنوں کے لیے مزے اٹھائیں، پھر عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ ان سے جا کر کے پوچھیں کہ آسمان و زمین، سورج و چاند کس نے بنایا، یہ بارشیں کس نے برسائی، یہ زمین سے غلے کس نے نکالے، تو یہ سارے کے سارے یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے نکالے ہیں، سب کے سب یہی کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں معلوم ہے کہ سب اللہ ہی نے کیا، پھر بھی یہ جو ہے بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ یہ دنیا کی زندگی میں بہت ہی زیادہ مست اور مگن ہیں، اور دنیا کے فائدے، دنیا کے جو ہے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی زندگی کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے آخرت کو انہوں نے بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو گئے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ان کو کشتی میں جب یہ سوار ہوتے ہیں، اور کشتی چونکہ سمندر میں ہوتی ہے تو کبھی کبھار سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، کشتی پھنس جاتی ہے اور بھنور میں لوگ پھنس جاتے ہیں اور اپنی ہلاکت نظر آنے لگتی ہے، تو یہ اپنے بتوں کو نہیں پکارتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمیں اس کشتی سے نجات دلا سکتا ہے، تو ہی ہمیں اس کشتی سے اس طوفان سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے، اور اس سمندر سے اگر کوئی بچانے والا ہے تو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسی جان پر بن آتی ہے، جب ان کے سارے معبود غائب ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے خشکی کی طرف لے آتے ہیں، یعنی زمین کی طرف واپس لے آتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے شرک کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی پھر وہی بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے تعلق سے ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس آیت کے تعلق سے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اور آپ کی دشمنی میں اس نے جنگ بدر میں وہ آیا اور جنگ بدر میں مارا بھی گیا۔ شاید مکے میں جب تک وہ موجود تھا اس سے بڑا دشمن نبی کا کوئی نہیں تھا۔ تو اسی کے ایک بیٹے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باپ ابو جہل ہیں اور ان کے بیٹے کا نام اکرمہ ہے، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی بنتے ہیں۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے باپ کے دین پر قائم تھے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گئے، وہاں سے مکے سے نکل گئے، جدہ کے علاقے میں پہنچے، سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے اور سوار ہو کر کے جانے لگے کہ دوسرے ملک چلا جاؤں گا جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور نہیں چلتا ہوگا، کیونکہ اگر مکے میں رہوں گا تو آپ کا میں دشمن ہوں، ہو سکتا مجھے مار دیا جائے، میری جان جو ہے لے لی جائے۔ تو اس ارادے سے یہ مکے سے باہر نکلے اور جا کر کے سمندر میں جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اب اس وقت جتنے لوگ کشتی میں تھے وہ سب کے سب کہنے لگے کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی بچا سکتا ہے اس مشکل سے، اس طوفان سے اللہ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ کہا اب یہ ہمارے بت کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ سمندر میں ہماری جان بچانے والا ہے تو وہی اللہ جو ہے خشکی میں بھی ہماری جان بچائے گا، لہذا جب ہم سمندر میں بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں تو خشکی میں بھی اللہ ہی کو پکاریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جو ہے اس مشکل سے نجات دے دی اور اس طوفان سے ہماری جان بچا لی تو اللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے میں ایمان قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان کو قبول کیا۔ تو اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے اسی کو پکارتے ہیں، یعنی اس وقت پھر سارے معبود جتنے بھی جو ہیں ان کے جو جھوٹے خدا ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں،
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں تو پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں تو ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی میں استعمال کریں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال، ناجائز استعمال، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، وہ چاہے بدن کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، اور بھی جتنی بھی طرح کی نعمتیں ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم اللہ کی مرضی میں استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ نعمتوں کی قدردانی ہوتی ہے، اور اگر ان چیزوں کو ہم اللہ کی ناراضگی کی جگہ استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ يكفرون۔ مکے کے لوگ ایمان نہ لانے کا ایک اور بہانہ بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم جانتے تو ہیں کہ آپ کا مذہب سچا ہے، ہم جانتے ہیں، اور آپ کا دین ہی ساری دینوں پہ غالب آنے والا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ پورا عرب جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اب اگر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے تو پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، لہذا لوگ ہماری جان لے لیں گے، ہمیں اٹھا لے جائیں گے اور ہمیں مار کر قتل کر دیں گے، تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو لوگ آ کر کے ہمیں اچک لے جائیں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا جو بہانہ ہے، یہ عذر جو ہے بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر کوئی سرزمین امن کے قابل بنائی ہے تو وہ مکے کی سرزمین ہے۔ مکے کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ دنیا میں کتنا بھی جو ہے فساد ہو جائے اور ظلم اور بربریت ہو جائے، قتل و غارت گری ہو جائے، لیکن مکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو جو ہے امن کی جگہ بنایا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی جانی دشمنوں کا بھی جو ہے وہاں پر بدلہ نہیں لیتا ہے، اپنے باپ کے قاتل کا بھی بدلہ نہیں لیتا ہے۔ اور تو اور ہے، اگر حرم کے حدود میں کوئی جانور بھی داخل ہو جائے تو دوسرا جو ہے جانور اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک ہرن کو ایک شیر دوڑائے ہوئے تھا، ہرن بھاگتا آیا اور مکے کے جو حدود حرم ہے اس میں داخل ہو گیا، شیر باہر ہی ہو گیا۔ تو مکے کے جو حدود ہیں جس کو ہم حرم کہتے ہیں، اس حرم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے اندر شکار بھی نہیں کرتے، اس کے پیڑوں کو نہیں کاٹا جاتا، اس کے گھاسوں کو نہیں اکھاڑا جاتا، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی چیزوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسی جگہ ان کو رکھا ہے جبکہ پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی سارے دنیا کے ڈاکو بھی مکے کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ تو تمہارا بہانہ کرنا تو بیکار کی بات ہے کہ لوگ ہمیں اچک لے جائیں گے۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے سارے عرب جو ہیں وہ مکے کا احترام کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے واسطے ایک امن والا حرم بنایا ہے، وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے آس پاس سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو مکے کے جو حدود حرم ہے اس کو تو بالکل امن کی جگہ بنایا، میں نے بتایا کہ انسان اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر حرم کے اندر دیکھ لے تو اس کے اندر بدلہ لینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہی حرم کے علاوہ جو باہر کے علاقے ہیں عرب کے، ان کے اندر دیکھو تو ہر طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے، ہر طاقتور کمزور کو لوٹ رہا ہے اور ان کے مال کو چھین لے رہا ہے، ان کے اولادوں کو اٹھا کر غلام بنا رہا ہے، ان کے عورتوں کو باندیا بنا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن بخشا ہوا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی بت پرستی کرنا یہ باطل پرستی ہے اور اللہ کی عبادت کرنا یہ حق پرستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے امن دیا ہے، اس کے باوجود یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ گڑھے یا حق بات کا انکار کرے جب اس کے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے علاوہ کی جگہ میں رکھنا، یعنی جو چیز جس جگہ کی حقدار تھی اس جگہ کے علاوہ میں رکھنا کا نام ظلم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک عہدے پر رہنے کا حقدار ہے، اب انسان کیا کرے، ایک ناحق آدمی کو جو اس کے لائق نہیں اس عہدے پر بٹھا دے اور جو حقدار آدمی اس کو الگ ہٹا دے، یہ ہے ظلم۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو جہاں پر رکھنے کا حق ہے اس کے علاوہ میں فٹ کر دینا۔ تو اب ہونا کیا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادتوں اور ہماری پیشانی کے سجدوں کے لائق اللہ کی ذات تھی، اب ہم اس پیشانی کو جا کر کے بتوں کے
کے سامنے جھکائیں، پیڑوں کے سامنے جھکائیں، سورج اور چاند کے سامنے جھکائیں، تو جہاں پر پیشانی جھکانے کا حق تھا وہاں پر نہ جھکا کر کے ہم دوسروں کے سامنے جھکا رہے ہیں، یہ ہوا ظلم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف ظلم نہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے جو چیز حاصل نہیں ہے اس کو، جو چیز صحیح نہیں اس کی جگہ پر فٹ کر دینا، اور ایک چیز ہوتا ہے کہ جو ممکن ہی نہیں ہے اس کی جگہ پر کوئی چیز لا کر کے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہونا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی ہونا ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز آ کر کے اللہ کی شریک بن جائے اور یہ کہے کہ میں بھی اس دنیا میں حقدار ہوں، حصے دار ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا میں نے بھی پیدا کیا۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بات۔ تو اب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اور چیزوں کے سامنے جھکنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ گڑھے یا حق بات کو جھٹلائے جب اس کے پاس آ جائے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا کافروں کے واسطے جہنم کے اندر ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہمارے معاملے میں ہمارے دین میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ جہاد کہتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے محنت کرنا اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا۔ جہاد اسی بات کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا اور اس راستے میں جو رکاوٹ آئے اس کو دور کرنا۔ اب دور کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، تلوار سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر میدان میں سامنے سے لشکر آ رہا ہے تو تلوار سے اللہ کے راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا ہوتا ہے، اور اگر سامنے سے لشکر نہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے تو زبان سے اللہ کے راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال دین کو پھیلانے کی، دین کی اشاعت کی اور دین کو غالب کرنے کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ وہ چاہے زبان سے ہو، چاہے کوئی تحریک چلا کر کے ہو، چاہے وہ تلوار کے ذریعے ہو، کسی بھی طرح سے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، یعنی ہمارے دین کو غالب رکھنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے، یعنی ان کو ہم جنت کا راستہ دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ باطل پرستوں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا۔ وہ الگ بات ہے کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ابھی باطل پرست غالب آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انجام کار جو ہے ساتھ اپنے ماننے والوں ہی کا دیتا ہے۔ کچھ حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، کچھ پریشانیاں لاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اب تو بھئی ہمارے حالات سدھرنے والے ہی نہیں ہیں، اب تو ہم پستے ہی رہیں گے، لیکن انجام ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو غلبہ دیتے ہیں وہ اپنے ماننے والوں ہی کے ہوتے ہیں اور اسلام والوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب